آج لوگ مال اس لیے کما رہے ہیں کہ ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور جن کے پاس اتنا مال ہے کہ ضرورتیں پوری ہو رہی وہ کس لیے کما رہے ہیں کہ خواہشات پوری ہو جائیں، اور جن کے پاس اتنا زیادہ مال ہے کہ خواہشات بھی پوری ہو رہی وہ کس لیے کما رہے ہیں کہ دوسروں سے آگے نکل جائیں۔ کیا بات ہے، عجیب، کیونکہ مقصد زندگی سامنے نہیں۔ یہ تبلیغ، یہ 4 ماہ چلہ، 3 دن اجتماع سے روزہ، شب جمعہ، اللہ کے بندے آگے بیٹھنا ہے تو پہلے آنا چاہیے۔ یہ کس لیے کہ حیثیت کو پہچانے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی ہے، ہو یہ دوبارہ کوئی نہیں ملنی دوبارہ۔ آج بہت سارے لوگ دنیا سے چلے گئے، بہت ساروں کا بھی جنازہ بھی نہیں ہوا ہے، اور کل وہ ٹھیک تھے۔ ہاں، بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ دوبارہ ملنی کوئی نہیں ہے، اور جا رہی ہے بڑی تیزی سے۔ ہم دنیا میں کیوں آئے؟ ہمارا کام کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری زندگی کا مقصد؟ ہاں، ہم مسلمان ہیں، ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب ہمارا کام اللہ کا دین پوری دنیا میں زندہ ہو۔ واہ واہ، تو سب نیت کریں کہ پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ، یہ عزم، یہ شوق، یہ ولولہ، یہ اندر کی کیا ہو آواز۔ ہاں، اور کرنا کیا ہے؟ ہمیں پہلے اس بات کی محنت کرنی، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ ہاں، بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں بستی، صبح ابھی اندھیرا اور سناٹا، اور پہلی آواز کیا گونجتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، علم کہتے ہیں جاننا، ہاں، اور جہالت نہ جاننا یا غلط جاننا۔ سب سے پہلے کس کو جانو؟ اللہ کو جانو۔ سب سے پہلے کس کو پہچانو؟ ہاں، اللہ کو پہچانو کہ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہوا چلتی ہوئی نظر، ہوا چل پڑی، بھئی ہوا چل تو پڑی، لیکن ہوا چلائی کس نے ہے؟ بادل آ گئے، بھئی بادل تو آئے، لیکن بادل بھیجے کس نے؟ بارش ہو رہی ہے، بارش ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ درخت نظر آ رہے، درخت کو اگانے والا کون ہے؟ پھول نظر آ رہے، پھول بنانے والا کون ہے؟ خوشبو رکھنے والا کون ہے؟ سبزیوں کو بنانے والا کون ہے؟ غلے، میوے، اللہ نہیں نظر آتے۔ بھینس میں سے دودھ آ رہا ہے، یہ بھینس میں دودھ کیا تعلق ہے بھینس کا دودھ سے؟ وہ تو سبز چارہ کھاتی ہے، خشک چارہ کھاتی ہے، گندا پانی پیتی ہے، یہ سفید رنگ کا دودھ کون بناتا ہے؟ اللہ۔ مرغی سے انڈا، بھائی مرغی اور انڈا، یہ کوئی مرغی کا کوئی کمال نہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ مرغی جو ہے نا اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، مرغی اپنی طاقت سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی طاقت زیادہ ہے کہ ہاتھی کی طاقت؟ ہاتھی انڈا دے سکتا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ مرغی اپنی سمجھ سے، عقل سے انڈا بناتی ہے، تو مرغی کی سمجھ زیادہ ہے کہ سائنسدان کی سمجھ زیادہ ہے؟ سائنسدان انڈا دے سکتا ہے؟ بھئی نہ سمجھ ہے نہ طاقت ہے۔ مرغی میں انڈا بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس میں ذائقہ رکھنے والا کون ہے؟ اس میں غذائیت بھرنے والا کون ہے؟ اس پہ چھلکا چڑھانے والا کون ہے؟ سفیدی اور زردی بنانے والا کون ہے؟ درمیان میں جھلی رکھنے والا کون ہے؟ ہاں، اللہ ہے۔ ہاں،
سارا نظام کس کا چل رہا ہے؟ اللہ کا چل رہا ہے. اب زمیندار ہے, پانی لگانے کی فکر, وہ سمجھتا ہے کھیتی پانی سے ہو رہی ہے, اس لیے وہ پانی لگانے کو بہت ضروری سمجھ رہا ہے. اگر وہ یہ سمجھے کہ کھیتی اگانے والا کون ہے, کھیتی پکانے والا کون ہے, اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے, تو کس کو راضی کرے گا؟ اب آج کا زمیندار اللہ کو راضی کرنا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ پانی لگانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے. بھینسوں والا بھینس کو پانی پلانا زیادہ ضروری سمجھتا ہے کہ نماز پڑھنے کو زیادہ ضروری سمجھتا ہے؟ اگر بھینس کو پانی نہیں پلایا دودھ کم ہو جائے گا, یہ اسے پتہ ہے. اور اگر میں نے نماز نہیں پڑھی تو کیا ہوگا, اسی کو پتہ نہیں. بھینس والے نے بھینس کو پہچانا ہے, بھینس سے نکلنے والے دودھ کو پہچانا, اور بھینس بنانے والا اللہ اور بھینس میں دودھ بنانے والا اللہ, اس اللہ کو نہیں پہچانا. زمیندار نے زمین کو پہچانا ہے, زمین سے نکلنے والی کھیتی کو پہچانا ہے, اور جس اللہ نے زمین بنائی اور جو اللہ زمین سے کھیتی اگاتا ہے اور اس کی کومپل نکالتا ہے اور اس میں ذائقے رکھتا ہے, اس اللہ کو نہیں پہچانا. اس لیے وہ زمین کا تو پابند ہوا ہے, پانی لگانے کو ضروری سمجھ رہا ہے, ہل چلانے کو ضروری سمجھ رہا ہے, بیج ڈالنے کو ضروری سمجھ رہا ہے, کھاد ڈالنے کو ضروری سمجھ رہا ہے, لیکن وہ نماز پڑھنے کو ضروری نہیں سمجھ رہا ہے. اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. ہاں, جاہل کون ہے؟ کسی کو جاہل کہہ دو نا کہ یہ جاہل ہے, او مرنے مارنے پہ آ جائے گا, اور مجھے جاہل کہتے ہو. جاہل کون ہے؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا. جاہل کون ہے؟ جس نے اللہ کو نہ پہچانا, جس نے اللہ کے نظام کو نہ پہچانا. ہاں, اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ کا نظام کیا ہے؟ اللہ حالات بنانے والے ہیں. اللہ حالات بنائے کوئی بگاڑ نہیں سکتا, اللہ بگاڑے کوئی بنا نہیں سکتا, اللہ خوشیاں دے کوئی چھین نہیں سکتا, اللہ ہی چھین لے کوئی دے نہیں سکتا. وہ طاقت والا, وہ ہنستے ہوئے کو رلا سکتا, وہ روتے ہوئے کو ہنسا سکتا, وہ بادشاہ کو قیدی بنا سکتا, وہ قیدی کو بادشاہ بنا سکتا, وہ غنی کو فقیر بنا سکتا, وہ فقیر کو غنی بنا سکتا, وہ آسان کو مشکل کر سکتا, وہ مشکل کو آسان کر سکتا. اس کے لیے آسان بھی آسان ہے, اس کے لیے مشکل بھی آسان ہے, اس کے لیے ناممکن بھی آسان ہے, اس کے لیے کوئی چیز مشکل. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جو تم چاہو گے, سارے مالدار چاہیں, سارے وزیر چاہیں, سارے حکمران چاہیں, سارے بادشاہ چاہیں, وہ نہیں ہوگا. جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا, جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا. ہاں, یہ ہے تبلیغ. اس کو سمجھنا سمجھانا, اس کو بولنا سننا, اس بات کو لے کے پھرنا, گاؤں گاؤں, بستی بستی, گھر گھر, گھر گھر, گلی گلی, ہر فرد, ہر غریب امیر تک پہنچنا. او میرے بھائی, اس ساری کائنات کو نظام کو کون چلا رہا ہے؟ ہم سب کس کے محتاج ہیں؟ لاکھ روپے کما رہے پھر بھی محتاج کس کے؟ 10 لاکھ کما لو پھر بھی محتاج کس کے؟ 10 کروڑ کما لو پھر بھی محتاج کس کے؟ وزیر اعظم بن جاؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ سب سے بڑے مالدار بن جاؤ پھر بھی محتاج کس کے؟ سانس لینے میں کس کے محتاج؟ پلک جھپکنے میں کس کے محتاج؟ دل دھڑکنے میں کس کے محتاج؟ ہاں, کھانے پینے میں, چبانے نگلنے میں ہم کس کے محتاج ہیں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, سارے وزیر آ گئے, سارے حکمران آ گئے, سارے بادشاہ آ گئے, سب تم سب کے سب فقیر ہو, اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق اور خالق کون؟ اللہ. سب محکوم اور حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف اور قوی کون؟ اللہ. سب عاجز اور قادر کون؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں, اور کون تھا؟ اللہ. پھر کچھ نہ رہے گا, اور کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ ہمارا مطلوب
تبلیغ اللہ کا چنا ہوا کام ہے جو دلوں کو بدلنے اور روشنی پھیلانے کے لیے ہے۔ اگر کچھ لوگ سماج سے محروم ہیں تو یہ ہمیں جگانے والا پیغام ہے کہ ہم اپنی جان، اپنا وقت اور اپنا مال اللہ کے دین کے لیے قربان کریں۔ دین اسلام کا پیغام صرف کانوں سے نہیں بلکہ دلوں سے سنا جاتا ہے۔ آؤ سب مل کر اپنی کوششوں سے اللہ کا کام کو ہر دل تک پہنچائے تاکہ روشنی ہر گوشے میں پھیل جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔